اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے جو کل میرے سامنے رقص کر رہی تھی۔ عامر نے اسے دیکھے بغیر کہا تھا۔ اوہ حسن جہاں، آپ حسن جہاں سے ملنے آئے ہیں، لیکن حضور شاہ اس وقت وہ نہ ملے۔ حسنہ بائی نے معذرت کرنے کی کوشش کی تھی۔ عامر نے نوٹوں کی گڈی جیب سے نکال کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں اسے بلاتی ہوں حضور، حسنہ بائی نے پیسے دیکھ کر کہا اور باہر نکل گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اکیلی لوٹ آئی تھی۔ عامر نے نظروں سے اس کے پیچھے دیکھا تھا۔ معاف کر دیں حضور، وہ حسن جہاں ذرا موڈی قسم کی ہے، دروازے نہیں کھول رہی اور اس کی ماں بھی موجود، اس لیے میں زبردستی نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کریں کہ رات میں تشریف لائیں، اس کی ماں کو ایک محفل میں جانا ہے، پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی حسن جہاں سے۔ حسنہ بائی کے کہنے پر عامر نے گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں رات میں آؤں گا، اور یاد رہے میں پھر کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ عامر نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈال کر کہا اور باہر نکل گیا تھا۔ حسنہ بائی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ رات کو 8 بجے عامر پھر سے وہاں موجود تھا، اور اس بار بھی حسن جہاں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس کا کمرہ کس طرف ہے؟ عامر کے کہنے پر حسنہ بائی اسے حسن جہاں کے کمرے کی طرف لائی تھی۔ عامر نے زور سے دروازہ بجایا تھا۔ بے صوت۔ کمرے کی لاک کی ڈپلیکیٹ چابی ہے یا میں توڑ دوں دروازہ؟ عامر نے غصے میں پوچھا تھا۔ حسنہ بائی فوراً چابی لے آئی تھی۔ آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا اسے۔ حسنہ بائی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عامر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور وہ دروازہ بند کیا تھا۔ وہ دشمن جہاں سامنے بیڈ پر کرتی اور کھلی سی ٹراؤزر پہنے دوپٹے سے بے اوندھے منہ لیٹی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اور کانوں میں ہیڈ فون بھی لگے تھے۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تو کتاب پڑھنا اور گانا سننا، یہ دونوں کام ایک ساتھ کرتی تھی۔ عامر دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ حسن جہاں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ کتاب اور ہیڈ فون سائیڈ میں رکھ کر بیڈ سے اتری تھی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، عامر نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نکلو یہاں سے۔ اور اس حسنہ بائی سے تو ابھی پوچھتی ہوں، میں ایسے کیسے تمہیں میرے کمرے میں بھیج دیا؟ حسن جہاں کا پارا چڑھا تھا۔ بعد میں پوچھتی رہنا، فی الحال میرے ساتھ چلو۔ عامر نے اس کی طرف آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عامر ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ حسن جہاں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ عامر نے اس کے قریب ہو کر کہا تھا۔ کیا کرو گے؟ ہاں مارو گے؟ مارو، جان لے لو میری، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ چیخی تھی۔ عامر نے کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ جو اس کے ہاتھ پکڑنے پر غصہ کر رہی تھی، عامر کی اس حرکت نے اسے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ عامر اس کے لڑنے اور چیخنے کی پرواہ کیے بنا اسے لے کر باہر آیا تھا۔ کوئی اسے روکنے کے لیے آگے نہیں آیا، کیونکہ وہ حسنہ بائی کو بھاری رقم دے چکا تھا، اور ویسے بھی کوٹھے پر تو یہ آئے روز ہوتا رہتا تھا۔ عامر نے اسے اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میری قیمت دے کر آئے ہو نا؟ بہت دیر بعد حسن جہاں نے کہا تھا۔ عامر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عامر نے گاڑی ایک جگہ روکی اور گاڑی لاک کر کے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حسن جہاں کے سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا اور نیچے بیٹھا تھا، اور شاپنگ بیگ میں سے جوتے نکال کر اس نے حسن جہاں کے پاؤں اپنی طرف کر کے اس کے جوتے پہنائے تھے۔ حسن جہاں نے اپنے قدموں میں بیٹھا اس مرد کو دیکھا تھا جس سے کبھی اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ عامر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ دیکھ لو، تمہاری
رہا ہوں، نظریں کیوں ہٹا لی؟ عامر نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میرے ہو، تب تک جب تک تمہاری دی قیمت وصول نہیں ہو جاتی، حسن جہاں نے تلخی سے کہا تھا۔ عامر کا موڈ پل میں بدلا تھا۔ اس نے بامشکل اپنا غصے کو قابو کیا تھا اور آ کر گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ حسن جہاں کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ حسن جہاں نے التجا نہیں کی تھی۔ اندر آ کر اس نے حسن جہاں کو صوفے پر بٹھایا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تم نے ایسے کیا ہے جو میں تمہارے سر سے آزاد نہیں ہو پایا؟ عامر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ڈائلاگ آپ کتنی لڑکیوں کو چپکا چکے ہو صاحب، حسن جہاں نے اسے بنا دیکھے کہا تھا۔ پہلے بھی تم سے کہا تھا اور آج بھی تم سے کہا ہے، اور کوئی میری زندگی میں آئی ہی نہیں مجھے بلانے کو صاحب، خیال اچھا ہے، حسن جہاں نے طنز کیا تھا۔ پتہ ہے رات امی نے کیا کہا مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں بے انتہا، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ عامر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر کہا تھا۔ مجھے پتہ ہے یہ عشق ہے اور وعدہ ہے میرا، اس عشق میں آپ کو جلا کے رکھ کر دوں گی صاحب، حسن جہاں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ جب تم اس طرح دیکھتی ہو نا تو قسم سے میں ویسے ہی راکھ ہو جاتا ہوں، عامر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے گھنٹوں کے لیے میری قیمت چکائی ہے؟ کب چھوڑو گے مجھے واپس؟ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ خراب کیوں کرتی ہو؟ عامر کا پارا چڑھا تھا۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے صاحب، کچھ گھنٹے کے لیے خرید کر لائے ہیں آپ مجھے اپنے دل بہلانے کے لیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں محسوس نہیں ہو رہا؟ دل نہیں بہلا رہا میں؟ محبت شریف ذاتوں سے کی جاتی ہے، طوائف سے نہیں۔ طوائف صرف دل بہلانے کا سامان ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم طوائف نہیں ہو تم سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ وہ اس کا گلا دبا کر چیخا تھا۔ حسن جہاں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عامر نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا اس عشق میں